یہ تربیت، باپ کی تربیت، ماں کی تربیت، گھر کی تربیت، یہ ماحول بناتی ہے۔ آج تو تربیت کا ماحول ہی ختم ہے، بلکہ آج تو بیٹیوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ بیٹیوں سے کہا جاتا ہے تیرا شوہر اگر تکلیف دے رہا ہے گھر آ کے بیٹھ جا، ہم تجھے پال لیں گے۔ یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کی بات ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کو بلاتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں ہم طلاق لے لیں گے اور اس پہ کورٹ سے کیس کریں گے، اس کو ستائیں گے، اس کی اوقات یاد دلائیں گے۔ شریفوں کا کام نہیں، رسول اللہ کے غلاموں کا یہ کام نہیں۔ وہ بیٹیوں کو یوں تربیت دیتے، شہزادی اپنی بیٹی سے کہتے میری بیٹی، میری لال، ہم نے تو تجھے پال پوس کر شوہر کے حوالے کیا۔ اب شریف بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ وہ ماں کے گھر سے دلہن جوڑا پہن کے نکلے اور شوہر کے گھر سے کفن پہن کے نکلے۔ یہ شریف بیٹیوں کی پہچان ہے۔ لیکن آج کل سیریلوں کو دیکھ کر حالات بدل رہے ہیں، اور مردوں کا حال بھی یہ ہے۔ اب علی مرتضیٰ کی طرح پیار دینے والا کون سا مرد رہ گیا؟ مردوں کا حال تو یہ ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، ماں کے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تو مارتے ہیں۔ یاد رکھو، مردوں کو نصیحت کی جاتی ہے، تھوڑا آپ بھی خیال کریں، عورت مارنے کی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو مارے گا وہ تھوک کر چاٹنے والا ہے، وہ تھوک کر چاٹنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عورت کی عزت شریف لوگ کرتے ہیں، کمینے لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے۔ آقا نے کمینہ فرمایا ان کو جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے دندان شہید کیے، حضور نے ان پر لعنت نہیں کی، حضور علیہ السلام کو خون میں نہلایا، حضور نے ان پہ لعنت نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کے چچا کو جن لوگوں نے شہید کیا، جن لوگوں نے میرے آقا کے سگے چچا کا کلیجہ نکالا سینہ چیر کے اور دانتوں تلے دبایا، دانتوں میں چبایا، ان کلیجہ چبانے والوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت نہیں کی۔ کس پہ لعنت کی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ حضور نے اپنی جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی، لیکن عورتوں پہ ظلم کرنے والے شوہروں پہ لعنت کی۔ آج کون سا مرد ہے جو بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو حضور نے سلوک کرنے کا حکم دیا؟ عورتیں ماری جاتی ہے، عورتیں تکلیف دی جاتی ہے، عورتیں ستائی جاتی ہے، بلکہ کچھ مرد تو ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی بدترین لوگ ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ ارے جس نے چڑیا پہ ظلم کیا وہ جہنم میں جائے گا، تو جس نے بیوی پہ ظلم کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، جوانی کے نشے میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو؟ نہیں نہیں، زمین پہ نافرمانی کرنے نہیں آئے، زمین پہ عیاشی کرنے نہیں آئے، زمین پہ آوارگی کرنے نہیں آئے، بلکہ زمین پر سجدے کرنے کے لیے آئے، زمین پہ عبادت کرنے کے لیے آئے، زمین پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، زمین پر نیک عمل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ جب تک مسلمان اللہ کے نبی کی سیرت اور رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے، جب تک مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ کے زندگی گزارتا تھا، تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ کچھ لوگ تو ہم لوگوں سے کہتے مولانا، ہمارے دوست یاروں میں بھی کچھ لوگ کہتے مولانا ہم جب گھر میں جاتے ہیں اپنی تو گھر میں ایسی ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں بچہ ادھر چھپتا ہے، بیوی ادھر بھاگتی ہے، اور یہ اور گھر میں ایک دم عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر تو شوہر نہیں ہے، پھر تو اپنے وقت کا دجال ہے، دجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ظالم ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے، اچھا باپ وہ ہے کہ گھر میں وہ آئے تو اس کے آنے سے پہلے بیوی سوچے کہ میرے خوشیوں کا مالک آ رہا ہے، میرے من کا راجہ آ رہا ہے، میرا سرتاج آ رہا ہے، آئے گا تو کن کن القاب سے مجھے یاد کرے گا، مجھے پیار دے گا، مجھے محبت دے گا۔ بیوی انتظار کرے کہ وہ کب آئے گا، اور بچے کہے ابا کب آئیں گے، تاکہ ہم سینے پہ کودیں گے، دامن پکڑیں گے اور کندھے پہ بیٹھیں گے اور لاڑ پائیں گے، پیار پائیں گے۔ ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ارے کتوں پہ ظلم کرنے والے بھی اور بلی پہ ظلم کرنے
والے بھی عبادتوں کے باوجود جہنم میں جائیں گے، تو جو اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرے، بیوی کو مارے، بچوں کو مارے، گھر میں طوفان کرے، ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ تو اپنے گھر میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے، اور ہم اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پیتے، اٹھ کر کے پانی بھی نہیں لیتے۔ حال یہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر دودھ پینا ہوتا تو دودھ کا کٹورا پہلے خود نہیں پیتے۔ آج کل تو بیوی کا جھوٹا اگر کوئی پی لے، بچا ہوا پی لے، تو لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول دودھ کا پیالہ پہلے خود نہیں پیتے، ہم کو دیتے، اور ہم پی کر کے جب بچا کر حضور کو دیتے تو جہاں ہمارے ہونٹوں کا نشان ہوتا، ان نشان کو دیکھ کر اسی جگہ پہ لب لگا کر کے حضور وہاں سے دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ گھر میں محبت کا ماحول تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں ہڈی کھاتی، ہڈی چوستی، تو جہاں میں چوستی وہاں سے حضور ہڈی چوسا کرتے تھے۔ یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ فرماتی ہے جہاں سے میں انگلیوں سے کھانا لیتی، میری انگلیوں کا نشان دیکھ کے حضور وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ اللہ اکبر۔ آج نفرتیں ہیں، آج ظلم ہے، آج زیادتی ہے، بہرحال بات دور